السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم اس راز کے قریب پہنچنے والے ہیں جسے شمس تبریز نے تیسرا راز کہا تھا، یعنی درود ابراہیمی کا وہ اثر جو دل پر نور بن کر اترتا ہے۔ شمس تبریز فرمایا کرتے تھے، انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر اس پر دنیا کی گرد جم جائے تو روشنی اس میں نظر نہیں آتی۔ میرے عزیزو، ہم سب کا دل روشنی چاہتا ہے، مگر دنیا کی دھول، غم، حسد، غصہ اور تھکن اس دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ خلوص نیت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دل کے زنگ پگھلنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سینے کے اندر چراغ روشن کر دیا ہو، ایک نرم، گرم، میٹھا سا نور جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل اپنی اصل پہچان پاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے شمس تبریز نے کہا تھا، جب دل درود میں ڈوبتا ہے تو وہ الفاظ نہیں رہتے، وہ نور بن جاتے ہیں۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ کنجی ہے جو دل کے بند دروازے کو کھولتی ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو انسان کے اندر سے خوشبو اٹھتی ہے جو فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ سوچو ذرا، جب تم تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ درود پڑھتے ہو تو تمہارے ہر لفظ کے ساتھ ایک نور کی لکیر تمہارے دل تک جاتی ہے۔ پہلے وہ ہلکی سی چمک محسوس ہوتی ہے، پھر ایک لمحے میں پورا دل روشن ہو جاتا ہے، جیسے دل کے اندر کسی نے روشنی کا دیا رکھ دیا ہو۔ شمس تبریز کے ایک مرید نے پوچھا، اے مرشد، یہ روشنی میں کیسے دیکھوں؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، بیٹا، روشنی کو آنکھ نہیں، دل دیکھتا ہے۔ اگر تو دل کو پاک کر لے تو درود کے ہر لفظ میں تجھے محمد کی خوشبو محسوس ہوگی۔ میرے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے درود صرف زبان کا نہیں رہتا، بلکہ روح کا ذکر بن جاتا ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھتی ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، اور سینہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اندر سے بوجھ اتار لیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی دنیا کی خواہش باقی رہتی ہے، نہ غم کا بوجھ، نہ خوف، صرف سکون، صرف محبت، صرف محمد کی یاد۔ شمس تبریز نے فرمایا تھا، درود پڑھنے والا اس وقت محبوب بن جاتا ہے جب اس کے آنسو نور میں تبدیل ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہی ہے درود ابراہیمی کی اصل حقیقت۔ یہ نور کا سفر ہے جو زبان سے شروع ہو کر دل کے اندر اترتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب دل درود ابراہیمی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو انسان ایک ایسے مقام میں داخل ہوتا ہے جہاں الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں اور احساس بولنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے شمس تبریز ملاقات نور کہتے تھے۔ ایک ایسا لمحہ جب بندہ اپنے رب کے نور میں خود کو گم پا لیتا ہے، نہ جسم رہتا ہے، نہ خیال، صرف ایک احساس، میں نہیں، بس وہی ہے۔ شمس تبریز نے فرمایا، درود کا اصل کمال یہ نہیں کہ تو اسے گنتی میں ختم کرے، بلکہ یہ کہ تو اس میں خود کو ختم کر دے۔ میرے دوستو، درود ابراہیمی پڑھنے والا جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے، سانسیں تک نور میں ڈھل جاتی ہیں، اور دل کے اندر ایک ہلکی سی چمک پھیلتی ہے، وہی چمک جو عرش الہی سے اترتی ہے۔ ایک رات شمس تبریز کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک روشنی ہے
اور اس روشنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کیا کہ مجھے یہ سعادت ملی؟ تو آواز آئی، تو نے درود پڑھا اور اپنے دل کو ہمارے لیے خالی کر دیا۔ ایک رات شمس تبریز کے ایک مرید نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، اے مرشد، میں درود پڑھتا ہوں مگر مجھے نور نظر نہیں آتا، دل روشن نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرتا ہوں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ شمس تبریز نے تب مسکرا کر کہا، بیٹا تو روشنی تلاش کرتا ہے مگر آنکھ سے، نور آنکھوں میں نہیں دل کے اندر ہوتا ہے۔ جا آج رات صرف ایک دل کے ساتھ درود پڑھنا، گنتی کے بغیر، زبان کے بغیر، صرف دل سے۔ مرید اس رات تنہائی میں بیٹھ گیا، وہ بولتا نہیں تھا، بس سانسوں میں درود چلتا رہا۔ رات کی خاموشی میں جب سب سو گئے، اس کے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک گرم سا احساس پیدا ہوا۔ وہ لمحہ آیا جب اسے لگا جیسے کوئی روشنی اس کے دل میں اتر گئی ہو۔ اسی لمحے اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے خواب میں دیکھا، ایک نورانی ہستی اس کے قریب آئی اور ایک مہربان مسکراتی ہوئی آواز نے کہا، جو دل ہمارے نام سے روشن ہوتا ہے اس پر کبھی اندھیرا واپس نہیں آتا۔ جب وہ جاگا، اس کے چہرے پر سکون تھا اور دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شمس تبریز نے اگلے دن فرمایا، یہی نور سے ملاقات ہے۔ جس دن تو درود میں خود کو بھول جائے، اسی دن نبی کو پالے گا۔ میرے دوستو، یہی درود کا راز ہے۔ یہ صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ روح کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں بندہ خود کو کھو کر اللہ کے قریب آتا ہے۔ شمس تبریز نے فرمایا، درود پڑھنے والا اس وقت نور میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ درود پڑھتے ہوئے اپنی ذات کو بھول جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ نہیں بلکہ درود ہی اس کا وجود بن گیا ہے۔ ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر آنسو، سب درود بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تم دل سے درود ابراہیمی پڑھتے ہو تو تم صرف ثواب نہیں کما رہے، تم نور کی ملاقات کے راستے پر قدم رکھ رہے ہو۔ اور یاد رکھو، یہ ملاقات ایک بار نہیں، ہر بار ہوتی ہے جب تم محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہو۔ یہی ہے شمس تبریز کا وہ تیسرا راز جو صرف سمجھنے سے نہیں، محسوس کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگلی ایک قسط کا عنوان، جب درود تمہارے نصیب بدلتا ہے۔ درود ابراہیمی کا چوتھا راز، قسط 4۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، اگر دل کو سکون ملا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ کر تبصرے میں اللہم صلی علی محمد لکھنا مت بھولنا۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں، جب درود دعا کو تقدیر بنا دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔